السلام علیکم اینڈ گڈ آفٹرنون. امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے. جو لوگ نئے ہیں ان کو میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سب سے پہلے میرے پچھلے ویڈیوز کو دیکھیں. لنک میں ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں. بعد میں اس ویڈیو کو دیکھیں کیونکہ اگر آپ پہلے ویڈیوز کو نہیں دیکھو گے تو آپ کو اس کی سمجھ نہیں آئے گی. اس لیے میں آپ کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ پہلے ان ویڈیوز کو دیکھیں, ٹھیک ہے. اب میں پچھلے لیکچر کو سمرائز کروں گا, ٹھیک ہے. سب سے پہلے میں پچھلے لیکچر کو سمرائز کرتا ہوں, بعد میں آگے بڑھتا ہوں, ٹھیک ہے. تو گائز, پچھلے لیکچر میں ہم نے اپروچز آف پولیٹیکل سائنس کے بارے میں پڑھا تھا, ٹھیک ہے. اپروچز آف پولیٹیکل سائنس میں ہم نے دو اپروچز کو پڑھا تھا. ایک ٹریڈیشنل اپروچ تھا اور ایک سائنٹیفک اپروچ تھا. ٹریڈیشنل اپروچ میں ہم نے ان میں پڑھے تھے ہسٹوریکل اپروچ, جیوگرافیکل اپروچ, اس کے ساتھ ساتھ فلاسافیکل اپروچ بھی پڑھا تھا, لیگل اپروچ بھی پڑھا تھا, اکنامک اپروچ بھی پڑھا تھا, سائیکالوجیکل اپروچ بھی پڑھا تھا, سوشیولوجیکل اپروچ بھی پڑھا تھا اور انسٹیٹیوشنل اپروچ بھی پڑھا تھا. اور سائنٹیفک اپروچ میں ہم نے پڑھا تھا بیہیویئرل اپروچ, انٹیگریٹو اپروچ, پاور اپروچ اینڈ سسٹم اپروچ. تو یہ تھے پچھلے لیکچر کی سمری, ٹھیک ہے. ہم نے اس کو سب اپروچ کو ہم نے ڈیٹیل میں پڑھا تھا, ٹھیک ہے. اب ہم آگے بڑھتے ہیں اپنے اس لیکچر کی طرف جو کہ ہے میتھڈس آف پولیٹیکل سائنس. تو آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ میتھڈ آف پولیٹیکل سائنس کیا ہے اور پولیٹیکل سائنس میں ہم میتھڈس کو کیوں یوز کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو گائز, پولیٹکس کی اسٹڈی تب سٹارٹ ہوتی ہے جب آپ کسی فیکٹس یا کسی ڈیٹا کو کلیکٹ کرتے ہو, اس کے بارے میں انفارمیشن اکٹھی کرتے ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو انالائز کرتے ہو اور پھر اس کی کنکلوژن نکالتے ہو. تو اس کے لیے آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو پڑتی ہے نا, اور وہ چیز ہے میتھڈس آف پولیٹیکل سائنسز, اپروچز آف پولیٹیکل سائنسز, ٹیکنیکس آف پولیٹیکل سائنسز. اس سے پہلے ہم نے اپروچز کو پڑھا تھا کہ کس اپروچ کے ذریعے سے آپ کسی بھی ڈیٹا جو آپ کلیکٹ کرتے ہو وہ کس ذریعے سے کلیکٹ کرتے ہو, وہ ہم نے اپروچز میں پڑھا, ٹھیک ہے. اب ہم میتھڈ کی اسٹڈی کریں گے کہ میتھڈ کا اس میں کیا رول ہے, ٹھیک ہے. تو میتھڈ ایسے ویز ہے جس کے ذریعے سے کسی فیکٹس یا کسی ڈیٹا کو کلیکٹ کیا جاتا ہے, اس کو انالائز کیا جاتا ہے اور پھر اس کی کنکلوژن نکالی جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو گائز, اب ہم کریں گے میتھڈس آف پولیٹیکل سائنس کو ڈیفائن. تو اس کو ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ the way of acquiring the knowledge of reality or truth of politics is called method. میتھڈ کیا ہے؟ ایسا وے ہے جس کے ذریعے سے ہم کسی نالج کے ریئلٹی اور ٹروتھ کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اب ہم ایسا کیوں کرتے ہیں, ہم ایسا کیوں ٹروتھ اور ریئلٹی کے نالج کی بات کرتے ہیں, اس کو سمجھنے کی بات کرتے ہیں. تو یہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ کوئی بھی پرابلم اگر ہم اسٹڈی کرنا چاہے تو وہ پرابلم اور اس میں جو کمپلیکسٹیز ہوتی ہے ان پرابلمز میں, ان کو نکالنے کے لیے, اس سے فالس انفارمیشن نکالنے کے لیے ہم ایسا کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اب ہم ڈفرینٹ میتھڈس کو اسٹڈی کریں گے. ان میں سب سے پہلے جو ہوگا وہ ہے فلاسافیکل, اسپیکولیٹو اور ڈیڈکٹیو میتھڈ. انالیٹیکل میتھڈ ہے, انڈکٹیو ڈیڈکٹیو میتھڈ ہے, آبزرویشنل میتھڈ ہے, ایکسپیریمنٹل میتھڈ ہے, ہسٹوریکل میتھڈ ہے, کمپیریٹیو میتھڈ ہے, اسٹیٹسٹیکل میتھڈ ہے اور سائنٹیفک میتھڈ ہے, ٹھیک ہے. آج ہم ان سب کو الگ الگ کر کے اسٹڈی کریں گے اور ان کو جاننے کی کوشش کریں گے. امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی. اب جن لوگوں کو سمجھ نہیں آتا میرا یہ میتھڈ, پلیز میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں آپ
کمنٹ میں ضرور بتانا. کمنٹ کر کے آپ مجھے بتا سکتے ہو کہ آپ یہ میتھڈ یوز کریں. میں آپ کو سمجھانے کے لیے ہر ایک میتھڈ کا استعمال کروں گا جو آپ کو پسند آتا ہو. ٹھیک ہے، اس لیے آپ کمنٹ میں ضرور بتانا اگر سمجھ نہیں آتا. اگر سمجھ آتا ہے تو پھر بھی کمنٹ میں یس لکھنا تاکہ میں جان سکوں کہ آپ کو سمجھ آتا ہے میرا یہ میتھڈ. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ گائز. آپ فلاسافیکل میتھڈ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ایک اولڈسٹ میتھڈ ہے جو یوز کرتے تھے فلاسفر. کون کون سے فلاسفر؟ پلیٹو یوز کرتا تھا اس میتھڈ کو، الفارابی، روسو، کانٹ، ہیگل، گرین، بوسینکویٹ. یہ اس میتھڈ کو یوز کرتے تھے پولیٹیکل سائنس کو سمجھنے کے لیے. ٹھیک ہے، اب یہ فلاسافیکل میتھڈ یہ لوگ کیوں یوز کرتے تھے؟ کیونکہ یہ لوگ اسٹیٹ اور پولیٹکس کے لیے جو باتیں کرتے تھے وہ سب آئیڈیل کی باتیں کرتے تھے. ٹھیک ہے، یہ سمجھتے تھے کہ اسٹیٹ اور پولیٹکس کو ہونا چاہیے، نہ کہ جو ایکچوئل میں ہے وہ ہونا چاہیے. لیکن یہ کہتے تھے کہ پولیٹکس اور اسٹیٹ کو ایسا ہونا چاہیے، لیکن ریئلٹی میں ایسا نہیں تھا. اس لیے یہ لوگ آئیڈیل اسٹیٹ کو اچیو کرنے کے لیے فلاسافیکل میتھڈ کو یوز کرتے تھے. ٹھیک ہے، اور یہ ایکچولی اس کی ایک لمیٹیشن بھی ہے کہ اس میں صرف ایک آئیڈیل اسٹیٹ کی بات ہے، ریئل اسٹیٹ کی بات اس میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کی ایک لمیٹیشن بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہے. ٹھیک ہے، تو گائز اسی وجہ سے کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ میتھڈ کسی پولیٹیکل فلسفی کے لیے تو یوزفل ہے لیکن کسی پولیٹیکل سائنس کے لیے یوزفل نہیں ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آ گیا؟ چلو گائز اب بات کرتے ہیں انالیٹیکل میتھڈ کی. تو یہ ایک ایسا میتھڈ ہے جس کے ذریعے سے ہم کسی بھی چیز کے کمپوننٹس پارٹس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں اور پھر اس کے درمیان ہم ایک ریلیشن کو فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں اور پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے درمیان جو ریلیشن ہم فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمیں یہ سارا کا سارا چیز سمجھ آ جائے. ٹھیک ہے، اب اگر میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ٹھیک ہے، اب ایک گورنمنٹ کو آپ نے اسٹڈی کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو گورنمنٹ میں آپ تو ڈائریکٹ گورنمنٹ کو بھی اسٹڈی کر سکتے ہو، لیکن اگر آپ ایک ذریعے سے ایک میتھڈ کے ذریعے سے اس کو اسٹڈی کرو گے تو آپ کے لیے یہ ایک فائدہ مند ہوگا. جیسے کہ آپ گورنمنٹ کو 3 آرگنز میں ڈیوائڈ کرتے ہو، پھر اس کے درمیان ریلیشنز کو فائنڈ آؤٹ کرتے ہو اور پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہو، تو یہ آپ کے لیے مفید ہے. تو گورنمنٹ کے جو 3 آرگن ہیں، لیجسلیچر، ایگزیکٹو اینڈ جوڈیشری، تو یہ 3 آرگن میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے تاکہ یہ لوگوں کو اچھی طرح سمجھ میں آئے. ٹھیک ہے، چلو اب انڈکٹیو ڈیڈکٹیو میتھڈ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ جو انڈکٹیو ڈیڈکٹیو میتھڈ ہے یہ ایک میتھڈ آف لاجک ہے. ٹھیک ہے، اس میں ایک لاجک کی بات ہوگی. ٹھیک ہے، اب انڈکٹیو میتھڈ اور ڈیڈکٹیو میتھڈ ہم ان دونوں کو الگ الگ کر کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. جو انڈکٹیو میتھڈ ہے یہ امپیریکل ہے اور لاجیکل دونوں ہو سکتے ہیں. یہ امپیریکل بھی ہو سکتا ہے اور لاجیکل بھی ہو سکتا ہے. اب امپیریکل سے کیا مراد ہے؟ امپیریکل سے یہ مراد ہے کہ آپ اس کو ایکسپیرینس کر چکے ہو، آپ اس کے بارے میں آبزرو کر چکے ہو، آپ اس کو آبزرو کر چکے ہو، آپ اس کے بارے میں ایکسپیرینس گین کر چکے ہو. تو یہ ایک امپیریکل ہے. اور لاجیکل کس طرح کہ آپ اس کو کہہ سکتے ہو کہ اس کو ایسا ہونا چاہیے، یہ ایسا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک لاجیکل ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر دوسری طرف ڈیڈکٹیو میتھڈ کے بارے میں آپ دیکھیں تو یہ پیورلی لاجیکل ہوگا کہ یہ ایسا ہو سکتا ہے، یہ ایسا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، اب
انڈکشن کا مطلب کیا ہے؟ انڈکشن کا مطلب ہے کسی فیکٹس یا ڈیٹا کو کلیکٹ کرنا، پھر اس کو جنرلائز کرنا اور اس کا رزلٹ نکالنا، ٹھیک ہے، تاکہ وہ ایک کیا بن سکے، ایک پرنسپل بن سکے، ایک لا بن سکے، اس لیے آپ انڈکشن کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اگر آپ ڈیڈکٹیو میتھڈ کو دیکھیں تو ڈیڈکٹیو میتھڈ میں کیا ہے، کنکلوژن کو ہم نے ڈرا کرنا ہے کسی بھی پہلے موجود پرنسپل سے، کسی بھی پہلے موجود لا سے ہم اس سے کنکلوژن ڈرا کر سکتے ہیں اس میتھڈ کے ذریعے سے، ٹھیک ہے۔ لیکن انڈکشن میتھڈ میں ایسا نہیں ہے، انڈکٹیو میتھڈ میں ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اس کے لیے آپ کو ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہوگا، پھر اس کو جنرلائز کرنا ہوگا، پھر اس سے کنکلوژن نکالنا ہوگا، اور وہی کنکلوژن کے ذریعے سے آپ کسی پرنسپل یا لا تک پہنچ سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ اب جو انڈکٹیو میتھڈ ہے یہ ٹوٹلی سائنٹیفک انکوائریز کے لیے بیس ہے، ٹھیک ہے۔ کسی بھی سائنٹیفک انکوائری کرنی ہو تو اس کے لیے آپ نے انڈکٹیو میتھڈ یوز کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ نے ایک فلاسافیکل تھاٹ کو یوز کرنا ہے تو اس کے لیے آپ نے ڈیڈکٹیو میتھڈ یوز کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ دونوں میں فرق یہی ہے، ٹھیک ہے، کہ ایک سائنٹیفک کے لیے ہے اور دوسرا فلاسافیکل تھاٹ کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب ہم انڈکٹیو میتھڈ کیوں یوز کرتے ہیں؟ ہم اس لیے یوز کرتے ہیں تاکہ ہم کسی ٹروتھ کو اسٹیبلش کر سکے، ٹھیک ہے۔ کسی ٹروتھ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے ریئلٹی کو آبزرو کرنا ضروری ہے، اس لیے ہم انڈکٹیو میتھڈ یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اگر بات کی جائے ڈیڈکٹیو میتھڈ کو، تو ڈیڈکٹیو میتھڈ ہم اس لیے یوز کرتے ہیں کہ ہمیں جو گیون پریمیسز ملے ہیں ان کے امپلیکیشنز نکالنے کے لیے ہم ڈیڈکٹیو میتھڈ یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ان دونوں انڈکٹیو ڈیڈکٹیو میتھڈ کے ڈفرینسز کے باوجود یہ دونوں جو میتھڈ ہے یہ ایک دوسرے پر ڈپینڈنٹ ہے، یہ دونوں انٹر ڈپینڈنٹ ہے، ایک دوسرے پر ڈپینڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلو اب بات کرتے ہیں آبزرویشنل میتھڈ کی۔ تو آبزرویشنل میتھڈ ایک ٹرو میتھڈ آف انویسٹیگیشن ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ آپ کسی اسٹیٹ یا پولیٹیکل فینومینا کے فیکٹس اور انفارمیشن کو کلیکٹ کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ اب اس کو کیسے کلیکٹ کرو گے؟ آپ اس کو ایک ڈائریکٹ وے کے ذریعے سے یا پرسنل آبزرویشن کے ذریعے سے آپ اس کو کلیکٹ کر سکتے ہو، اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہوئے، اپنے کانوں سے سنتے ہوئے، اپنے زبان سے کہتے ہوئے آپ اس کو آبزرو کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ امریکن ایک رائٹر ہے لاول، وہ لکھتے ہیں کہ پولیٹکس از این آبزرویشنل اینڈ ناٹ این ایکسپیریمنٹل سائنس، ٹھیک ہے۔ تو آبزرویشنل میتھڈ ایک ٹرو میتھڈ آف انویسٹیگیشن ہے پولیٹیکل سائنس کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب بات کرتے ہیں ایکسپیریمنٹل میتھڈ کی۔ تو ایکسپیریمنٹل میتھڈ کو سمجھنے سے پہلے ہمیں پہلے ایکسپیریمنٹس کے کنڈیشن کو جاننا ضروری ہے کہ ایکسپیریمنٹ کے لیے کون سے کنڈیشن کا ہونا ضروری ہے۔ تو 3 ایسے کنڈیشنز ہیں جس کی مدد سے ہم ایک ایکسپیریمنٹس کو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ کہ ہم اگر کسی چیز کو اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں یا کسی فینومینا کو اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو اس چیز کے لیے اور اس فینومینا کے لیے اس کا نیچر اور ڈائمینشن ایسا ہونا چاہیے کہ وہ ارینج ہو سکتے ہو، وہ کنٹرول ہو سکتے ہو، اور وہ کون کنٹرول کرے گا؟ وہی شخص کنٹرول کرے گا جو ایکسپیریمنٹ کرنا چاہتا ہو، ٹھیک ہے۔ اب دوسرا جو کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایکسپیریمنٹل کو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ کوئی بھی فیکٹرز اگر وہ اس کے ایکسپیریمنٹ کو انفلوئنس کرتا ہو اور اس پر بیڈ ایفیکٹ ڈالنا چاہتا ہو تو وہ اس کو ایکسکلوڈ کرے اور اس کا ایفیکٹ
جو ہے وہ ختم ہو سکے، لیکن اس کا جو رزلٹ ہے اس پر کوئی اثر نہ آئے، ٹھیک ہے، یہ دوسرا کنڈیشن ہے۔ تیسرا کنڈیشن کیا ہے؟ تیسرا کنڈیشن یہ ہے کہ جو بھی ایکسپیریمنٹ ایک بندہ چاہ رہا ہو، ٹھیک ہے، تو وہ ریپیٹیبل ہو۔ مطلب یہ کہ اگر وہ ڈفرینٹ ٹائمز میں کرنا چاہو یا ڈفرینٹ پلیسز میں وہ ایکسپیریمنٹ کرنا چاہو، تو جو کنکلوژن وہ نکالے وہ ایکسپیریمنٹ کے پچھلے کنکلوژن سے میچ کرتا ہو، ٹھیک ہے۔ یہ 3 کنڈیشن کا کسی بھی ایکسپیریمنٹ کے لیے لازم ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو گائز اب ان 3 کنڈیشن کے بنیاد پر ہم ایکسپیریمنٹ کا ایک مطلب نکال سکتے ہیں کہ جو چیز ہم آبزرو کرتے ہیں اس چیز کو ایک اسٹرکٹ کنڈیشنز میں رکھ کر، آرٹیفیشلی اسٹرکٹ کنڈیشن میں رکھ کر اس کو اس فینامنا کو ہم آبزرو کر سکے، انالائز کر سکے اور اس سے کنکلوژن نکال سکے، تو یہ ہے ایک ایکسپیریمنٹل میتھڈ، ٹھیک ہے۔ اب ایک اور بات، کیا ہم اس میتھڈ کو پولیٹیکل سائنس کے لیے یوز کر سکتے ہیں؟ تو ہاں، ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں، لیکن اگر یہ ایکسپیریمنٹل میتھڈ کس چیز پر بیس ہو؟ ٹرائل اور ایرر پر بیس ہو، ٹھیک ہے۔ اگر یہ ٹرائل اور ایرر پر بیس ہو یا پاسٹ ایکسپیرینس پر بیس ہو تو ہم اس کو پولیٹیکل سائنس کے لیے یوز کر سکتے ہیں، ورنہ یہ میتھڈ ہم پولیٹیکل سائنس کے لیے یوز نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اب ایکسپیریمنٹل میتھڈ کے کچھ لیمیٹیشنس ہیں، اور وہ یہ ہے کہ کوئی بھی سوسائٹی ہو یا کوئی بھی اسٹیٹ ہو، آپ اس کو آرٹیفیشلی ایکسپیریمنٹ کا ایک لیب نہیں بنا سکتے، ٹھیک ہے۔ کسی بھی سوسائٹی میں، کسی بھی اسٹیٹ میں آپ ایسا نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اگر ایک کیمسٹری کا لیب آپ بنائے تو اس میں آپ کیمسٹری کے ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہیں، اسی طرح بایو کا بنائے تو بایو کا کر سکتے ہو، لیکن پولیٹیکل سائنس کا آپ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ اگر آپ کو کسی 2 اسٹیٹس کے ڈیموکریسیز کو کمپیئر کرنا ہو اور پھر اس کے رزلٹ نکالنا ہو اور اس کے جو سوسائٹی ہے وہ اس کو میئر کرنا ہو تو آپ اس کو نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ یہ مشکل ہے۔ اور جو دوسرا لیمیٹیشن ہے وہ یہ ہے میئرمنٹ، کہ آپ کسی پولیٹیکل فینومینا کی میئرمنٹ نہیں کر سکتے۔ کسی نیچرل فینومینا کی میئر تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن کسی پولیٹیکل فینومینا کی آپ میئرمنٹ نہیں کر سکتے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ اگر کسی بل جو سینٹ میں پیش ہو یا پارلیمنٹ میں پیش ہو اور آپ اس پر ایک ڈبیٹ چل رہی ہو، تو آپ اس ڈبیٹ کو کوانٹیٹیولی میئر نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ آپ کسی شخص کے اوپینین کو میئر نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ میتھڈ کے کچھ لیمیٹیشن ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کو سمجھ آ گیا ہو؟ اگر آیا ہو تو کمنٹ میں یس ضرور لکھنا، ٹھیک ہے۔ چلو گائز، اب بات کرتے ہیں ہسٹوریکل میتھڈ کی۔ تو ہسٹوریکل جو میتھڈ ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ جب آبزرویشن اور کمپیریزن کو انڈر ٹیکن کیا جا سکے ریگارڈنگ تھنگس آف دا پاسٹ پر، تو یہ ایک ہسٹوریکل میتھڈ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک سپلیمنٹ ہے جو کہ ایکسپیریمنٹ کے میتھڈ پر بیس ہے، کیونکہ ہسٹری جو ہے وہ ایک ایکسپیریمنٹ ہے جو کہ پاسٹ میں کی گئی ہو، ٹھیک ہے۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں کیا چاہیے؟ 3 ایسے میتھڈس چاہیے کہ ہم ہسٹوریکل میتھڈ کو اچھی طرح سمجھ جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 میتھڈس کے ایڈوانٹیجز کو اکٹھا کر کے یہ میتھڈ چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ کون سے 3 میتھڈ؟ ایک آبزرویشنل میتھڈ ہے، دوسرا کمپیریٹیو میتھڈ ہے، اور تیسرا ایکسپیریمنٹل میتھڈ ہے۔ تو یہ ان 3 میتھڈس کے ایڈوانٹیجز کو اکٹھا کر کے یہ میتھڈ بنتا ہے، ٹھیک ہے۔
جو کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان تین میتھڈ کے اکٹھے ہونے کا نام ہے، ٹھیک ہے. جیسا کہ پروفیسر گیلکرسٹ نے کہا تھا کہ the source of experiments in political science is history. They rest on observations and experience. Every change in the form of government, every law, every war in the past is an experiment in political science. اس نے بھی یہی کہا تھا کہ پولیٹیکل سائنس کا جو ایکسپیریمنٹ ہے اس کی جو سورس ہے وہ ہسٹری ہے، ٹھیک ہے. اور وہ ریسٹ کرتا ہے کس چیز پر؟ آبزرویشن پر اور ایکسپیرینس پر. اس کا بھی یہی مطلب ہے، ٹھیک ہے. ہسٹوریکل میتھڈ کا جو سارا کریک ہے وہ اس سینٹینس میں ہے: سیکس ٹو اسٹڈی اسٹیٹس اینڈ پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز ود ریفرنسز ٹو دیئر اوریجن، دیئر گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ. دے آر ناٹ میڈ بٹ گرو، دے آر دا پروڈکٹ آف ہسٹری. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اسٹیٹ اور پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز ہے یہ ہسٹری کے پروڈکٹ ہے، ٹھیک ہے. یہ ہسٹری میں بنے ہیں، اس کے گروتھ ہسٹری میں ہوئے ہیں، یہ سب کچھ یہ ہسٹوریکل میتھڈ کا مقصد ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح جو کہ ایک کہاوت ہے کہ اٹ از رائٹلی سیڈ دیٹ دا پریزنٹ از بلٹ آن دا پاسٹ اینڈ رنس ان ٹو دا فیوچر. جو پریزنٹ ہے وہ بلٹ ہوا ہے کس چیز پر؟ پاسٹ پر. اس کی عمارت پاسٹ پر بنی ہے، لیکن جو رن کرے گا وہ فیوچر پر رن کرے گا، ٹھیک ہے. اب کچھ لوگ تھے جو اس اس ہسٹوریکل میتھڈ کو یوز کرتے تھے. تو پاسٹ میں جو تھے وہ تھے مونٹیسکو جو کہ فرانس کا رہنے والا تھا، سیونجنی جرمنی کا رہنے والا تھا، سر ہنری مین جو انگلینڈ کا رہنے والا تھا، اور ماڈرن ٹائم میں سیلی، فری مین اینڈ لاسکی. یہ جو تھے یہ ماڈرن ٹائمز کے اس میتھڈ کے ایکسپوننٹس تھے، ٹھیک ہے. امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اگر نہیں تو کمنٹ میں آپ کرٹیسائز کر سکتے ہو، کوسچن کر سکتے ہو، ٹھیک ہے. اب بات کرتے ہیں کمپیریٹیو میتھڈ کی. تو اس کے ذریعے سے آپ چیزوں کو کمپیئر کرتے ہو اور اس کا رزلٹ نکالتے ہو، ٹھیک ہے. لیکن کمپیریزن کہاں ہوگا؟ کمپیریزن وہاں ہوگا جہاں پر سملیرٹیز ہوں گے، ٹھیک ہے. جو کہ ایک جنرل پرنسپل پر بیس ہے کہ سملر کازز پروڈیوس سملر رزلٹ، ٹھیک ہے. اور اس میتھڈ کو سمجھنے کے لیے 6 لاجیکل پروسیس کا ہونا ضروری ہے: ایک کلیکشن، ارینجمنٹ، کلاسیفیکیشن، کوآرڈینیشن، ایلیمینیشن اینڈ ڈیڈکشن. اگر یہ چیزیں ہوں گے تو آپ اس کو کمپیئر کر کے اس کا رزلٹ نکال سکتے ہو، اس کا کنکلوژن نکال سکتے ہو، ٹھیک ہے. یہ تھا کمپیریٹیو میتھڈ. امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. چلو اب بات کرتے ہیں اسٹیٹسٹیکل میتھڈ کی. تو اسٹیٹسٹیکل کا مطلب ہے میئرنگ اور کاؤنٹنگ سم تھنگ. کسی چیز کو میئر کرنا یا اس کو کاؤنٹ کرنا، ٹھیک ہے. اب میئرمنٹ ہے جو میئرمنٹ ہے یہ ایک ایسینشیل میتھڈ ہے کسی پولیٹیکل سروے کے لیے، جیسے کہ ووٹنگ آپ ووٹنگ کا. یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. تھینکس فار واچنگ.